السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مبارک شکل صورت کے بیان میں شمائل ترمذی کی جو احادیث ہیں وہ آپ کی خدمت میں ان کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عربی احادیث آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ترجمہ کرنے والے ہیں متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دراز قد نہ تھے اور نہ ہی بالکل پست قد تھے، بلکہ لوگوں میں درمیانہ قد والے تھے۔ آپ کے بال مبارک بالکل گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ قدرے گھنگریالے تھے۔ جسم مبارک زیادہ موٹا نہ تھا، چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا، بلکہ کسی قدر اس میں گولائی تھی، یعنی زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ گول۔ رنگ مبارک سفید سرخی مائل تھا، آنکھیں مبارک سیاہ، پلک دراز، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، کندھے مبارک مضبوط تھے، جسم مبارک پر زیادہ بال نہ تھے، اور سینے مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی، اور پاؤں پرگوشت تھے۔ جب آپ چلتے تو قدم مبارک قوت سے اٹھا اٹھا کر رکھتے، گویا کہ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن کے ساتھ توجہ فرماتے۔ دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النبیین تھے۔ سب سے زیادہ سخی دل والے اور سچی زبان والے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے، سب سے زیادہ شریف اور معزز خاندان والے تھے۔ جو شخص اچانک آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، اور جس شخص کی آپ سے جان پہچان ہو جاتی اور آپ سے میل جول رکھتا تو آپ کو محبوب بنا لیتا۔ آپ کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا کہ میں نے آپ جیسا آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا۔ دوسری حدیث شریف کا ترجمہ ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں سوال کیا۔ وہ آپ کا حلیہ مبارک بہت زیادہ بیان کیا کرتے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بھی اس میں سے کچھ بیان کرے تاکہ میں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکوں۔ چنانچہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے عظیم تھے اور دوسروں کی نگاہ میں عظیم مرتبہ والے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ درمیانہ قد سے ذرا لمبے اور لمبے قد سے ذرا پست قد تھے، یعنی آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے۔ سر مبارک میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو نکال لیتے، وگرنہ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی زیادہ تکلف نہ فرماتے تھے۔ جس زمانے میں بال مبارک زیادہ لمبے ہوتے تو کان کی لو سے تجاوز کر جاتے۔ رنگ مبارک خوبصورت چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی، ابرو مبارک باریک خمدار گنجان تھی۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہ تھے۔ دونوں کے درمیان باریک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر آتی تھی۔ ناک مبارک بلندی مائل تھی، اس پر ایک نور دار چمک تھی۔ جو شخص غور سے نہ دیکھتا تو آپ کی ناک کو اونچا سمجھتا تھا۔ داڑھی مبارک گھنی، رخسار مبارک ہموار، دہن مبارک منہ مبارک کشادہ تھا، یعنی منہ مبارک تنگ نہ تھا۔ سامنے کے دانتوں میں قدر کشادگی تھی۔ سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی ایک لمبی لکیر تھی۔ گردن مبارک خوبصورتی میں مورتی کی گردن کی طرح اور صفائی اور چمک میں چاندنی کی طرح تھی۔ معتدل جسم، پرگوشت گٹھا ہوا بدن مبارک،
पेट और सीना मुबारक बराबर थे। सीना मुबारक कुशादा था, दोनों कंधों के दरमियान कदर फासला था। आज़ा के जोड़ों की हड्डियाँ बड़ी और मजबूत थी। जिस्म मुबारक का कपड़ों से खाली हिस्सा बड़ा चमकदार और नूरानी था। एक बारीक लकीर के सिवा छाती मुबारक और पेट मुबारक पर बाल नहीं थे। दोनों बाजुओं, कंधों और सीने के बालाई हिस्से पर बाल थे। दोनों कलाइयाँ लंबी और हथेलियाँ कुशादा थी। दोनों हाथ और पाँव पुरगोश्त थे। हाथ और पाँव मुबारक की उंगलियाँ मुनासिब लंबी थी। तलवे कदरे गहरे थे और कदम हमवार थे कि इन पर पानी डालो तो बह जाए। जब आप चलते तो कदम उठाकर चलते, जब कदम रखते तो झुककर। जब आप चलते तो वक़ार के साथ। आपकी चाल मुबारक तेज़ थी। जब चलते तो ऐसा मालूम होता था कि ढलवान में उतर रहे हैं। जब आप किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो कामिल तवज्जो फरमाते। आपकी नज़र मुबारक नीची रहती। आपकी निगाह बनिस्बत आसमान के ज़मीन की तरफ ज़्यादा रहती थी, यानी अक्सर ज़मीन की तरफ देखते, अगरचे बसा औक़ात वही के इंतज़ार में आसमान की तरफ भी नज़र उठाते थे। आपकी आदत मुबारक गोशा चश्म से देखने की थी। गायत शर्म हया से आँख भरकर नहीं देखते थे। चलने में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को आगे रखते और ख़ुद पीछे रहते। जिससे मिलते सलाम करने में खुद पहल करते थे। नाज़रीन, इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब इस सीरीज़ का आगाज़ किया गया है। मुकम्मल ये सीरीज़ इसी चैनल पर आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।